بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، قرآن پاک کے بہت سے معجزات کا تذکرہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جسے کوئی آنچ نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود دیا ہے۔ یہ دنیا کی وہ کتاب ہے جسے لفظ بلفظ بنا کسی رد و بدل کے یاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، جسے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے قرآن پاک کو ذریعہ بناتے ہیں۔ دوستوں، آج کا واقعہ روس کا ہے، جہاں مذہب کو زندگی سے نکال دیا گیا تھا اور کسی مذہب کو ماننے کی اجازت نہ دی گئی۔ وہاں کی حکومت کا یہ ماننا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ زمین اپنے آپ ہی بن گئی ہے۔ وہاں قرآن مجید پر بھی پابندی لگائی گئی۔ اگر کسی کے گھر میں قرآن ملتا تھا تو اسے سرعام جان سے مار دیا جاتا۔ جب روس میں یہ سب چل رہا تھا تو ان دنوں ایک مسلمان افسر روس کے شہر ماسکو میں ٹریننگ کے لیے آیا، اور یہ تمام باتیں انہی کی زبانی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ پڑھنے کی تیاری کرتے ہیں، تو میرے دوستوں نے کہا کہ یہاں مسجدوں کو باقاعدہ طور پر گوداموں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور صرف 2 مسجدیں ہی اس شہر میں موجود ہیں جو کبھی کھلی اور کبھی بند ہوتی ہیں۔ اس افسر کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ مجھے مسجد کا پتہ بتا دیں، میں خود وہاں جا کر جمعہ کی نماز ادا کروں گا۔ میں نے اپنے دوستوں سے پتہ معلوم کرنے کے بعد مسجد کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور بڑی مشکل سے جب میں مسجد پہنچ پایا تو میں نے دیکھا کہ مسجد بند ہے اور اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ مسجد کے برابر میں ہی رہنے والے ایک شخص کے پاس مسجد کی چابی ہے۔ میں نے جا کر اس آدمی سے کہا کہ مسجد کا دروازہ کھول دیں، میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس نے کہا میں دروازہ کھول دوں گا، لیکن اس کا کوئی نقصان پہنچا تو ذمہ دار آپ ہوں گے، میں نہیں۔ میں نے کہا دیکھیے جناب، میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا اور روس کے شہر میں بھی مسلمان ہی ہوں۔ میں اپنے شہر میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے شہر ماسکو میں بھی نماز ادا کرنا چاہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے میری اس بات پر مسجد کا دروازہ کھول دیا اور میں اندر گیا تو مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کی۔ تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے اذان دی۔ میری اذان کی آواز کو سننا تھا کہ بوڑھے، مرد، بچے، جوان مسجد کے دروازے پر آ کر جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی ہے، لیکن ڈر کے مارے کوئی مسجد کے اندر داخل نہ ہوا۔ اب میں اکیلا تھا تو اس لیے میں نے جمعہ کی نماز کی بجائے ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں نکلنے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نماز ادا کر کے نہیں بلکہ دنیا کا کوئی انوکھا کام کر کے باہر آیا ہوں۔ میں نے چابی اس مسجد کے متولی کے حوالے کی اور واپس آنے لگا۔ جب میں راستے سے گزر رہا تھا تو اچانک ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے کے لیے آئیں۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن وہ بچہ اس لہجے میں کہہ رہا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ بہت ہی معصومیت کے لہجے میں مجھ سے کہہ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا اور میں نے وہاں پہنچ کر دیکھا تو اس کے گھر میں اچھے پکوان بنے ہوئے تھے اور انہوں نے میرا خوب اچھے سے استقبال کیا، مجھے کھانا کھلایا اور چائے بھی پلائی۔ میں چائے پی رہا تھا کہ ایک بچہ جو میرے پاس بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے؟ اس بچے نے کہا جی ہاں بالکل، قرآن پاک ہم سب کو پڑھنا آتا ہے۔ میں نے اپنے پاس سے قرآن پاک کا ایک چھوٹا نسخہ نکالا اور کہا کہ پڑھ کر سناؤ۔ بچے نے قرآن کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا اور پھر دوبارہ قرآن کو دیکھنا شروع کیا اور اپنے والدین کی طرف معصومیت سے دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا شاید اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ابھی میں نے اس کو قرآن پاک سکھانے کے لیے قرآن کی ایک آیت پر انگلی رکھ کر پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اتنے میں وہ بچہ اس آیت کو خوبصورت انداز میں پڑھنے لگا، اور وہ بھی قرآن کی طرف دیکھے بغیر۔ مجھے بڑی حیرت کا جھٹکا لگا اور میں سوچنے لگا کہ یہ تو قرآن پاک کو دیکھے بغیر ہی پڑھنے لگا۔ میں نے فوراً اس کے والد سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ دراصل ہمارے گھر میں قرآن پاک موجود نہیں ہے اور ہمارے اس بچے نے قرآن کو آج تک دیکھا تک نہیں ہے۔
اگر کسی کے پاس قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا بھی مل جائے تو اس کے تمام خاندان کو سخت سزا دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم قرآن پاک گھروں میں نہیں رکھ سکتے۔ تو میں نے پوچھا کہ اس بچے کو قرآن پاک پڑھنا کس نے سکھایا اور کیسے سکھایا، کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس موجود نہیں۔ میری اس بات پر انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس قرآن کے حافظ ہیں، کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی سبزی والا ہے اور کوئی کسان ہے۔ ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور محنت مزدوری کے بہانے آنے جانے والے یہ بچے اہل علم سے قرآن پاک سیکھتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ مکمل حافظ قرآن بنتے ہیں، کیونکہ کسی کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ موجود نہیں، اسی لیے ہمارے بچے قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھتے۔ اس وقت ہماری گلی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بچے موجود ہیں اس میں زیادہ تر اچھے حافظ قرآن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے میرے بیٹے کے سامنے قرآن مجید رکھا تو وہ پڑھ نہ سکا، مگر جیسے ہی آپ نے خود پڑھنا شروع کیا تو اس نے بھی آگے پر پڑھنا شروع کیا، اور اگر اس سے نہ روکتے تو شاید یہ قرآن مجید مکمل بھی سنا دیتا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے قرآن پاک کے ایک نہیں ہزاروں معجزے دیکھے۔ جب حکومت نے قرآن پر پابندی لگا دی تو معاشرے میں ہر ایک بچہ، بوڑھا، مرد سب حافظ قرآن بن گئے۔ اس افسر کا کہنا ہے کہ جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے کئی بچوں کو دیکھا اور میں نے ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے سنا دیا، اور میں دل ہی دل میں کہنے لگا کہ تم نے قرآن پاک رکھنے پر تو پابندی لگا دی، لیکن جو قرآن سینے میں محفوظ ہے اس پر تم کس طرح پابندی لگا سکو گے؟ تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کی اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو دوستوں، یہ جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، جہاں پر قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے، مسلمانوں کو مساجد میں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کے دلوں کے اندر دین اسلام کی محبت کو اسی طرح سے بڑھا دیتا ہے۔ رشیا میں جہاں پر قرآن پڑھنے، قرآن کو گھر میں رکھنے اور مساجد میں نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا، تو وہیں اللہ نے ان کے دلوں میں قرآن پاک کی محبت کو ایسا جگایا کہ ان کے سینوں کے اندر قرآن پاک کو محفوظ کر دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بے شک قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے سر لیا ہے۔ قرآن پاک وہ پاک کتاب ہے کہ جس کو نقصان پہنچانے کے لیے، جس کے نسخوں کی بے حرمتی کرنے کے لیے غیر مسلموں نے ہر حربہ استعمال کیا۔ کسی نے نظر آتش کیا تو کسی نے کچھ اور کیا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد اور یکتا ذات ہے جو اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتی ہے۔ اور دوستو، یقیناً یہ سب جاننے کے بعد آپ کی زبان سے بھی سبحان اللہ نکلے گا کہ جس طرح سے رشیا کے اندر قرآن پاک پر پابندی لگائی گئی تو اللہ نے وہاں کے بچے، بوڑھے، سبھی لوگوں کے دلوں کے اندر، سبھی لوگوں کے سینوں کے اندر قرآن پاک کو محفوظ فرما دیا، اور تقریباً سبھی لوگ قرآن پاک کے حافظ بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک اور دین اسلام سے محبت کا یہ جذبہ ہمارے دلوں میں بھی جگا دے اور ہمیں بھی اس نیک راستے پر چلا دے جسے اس نے پسند فرمایا ہے۔